اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اگی کے تمام غیور مسلمان بھائیوں کو جماعت اسلامی یوتھ کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اگی کی تمام صحافی برادری کو کہ آج آپ ہماری دعوت پر یہاں ہماری اس پریس کانفرنس کے اندر تشریف لائے ہیں، اور یہ جو جد و جہد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ ہمارے دست و بازو بنے ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی جہاں تک میں اور ہماری ٹیم جائیں گے اگی کی میڈیا ہمارا اسی طرح ساتھ دے گی۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ تمام لوگوں کے سامنے تقریباً آ چکا ہے، کیونکہ جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یا وہ اخبارات پڑھتے ہیں تو ان کی نظروں کے سامنے سے ایک نعرہ گزرا ہوگا کہ حق دو اگی کو۔ یہ اگی میں موجود ہر سوشل میڈیا چینل پر اور ہر پروفائل سے یہ نعرہ اپلوڈ ہوا ہے، حق دو اگی۔ تو جب سے ہم نے یہ ٹرینڈ شروع کیا ہے، اس کو تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے، تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ٹرینڈ چلانے کا یہ تھا کہ ہم اگی کے ایک ایک شخص کے ذہن میں یہ بات ڈال دیں کہ اگی کا جو حق ہے وہ اس وقت کیا ہے، اور جب ہم وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اگی کا جو حق ہے تو پھر لوگوں کو وہ آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گا کہ یہ تحریک جو ہے حق دو اگی کو، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک تحریک جماعت اسلامی یوتھ تحصیل اگی کے پلیٹ فارم سے ہم نے شروع کی ہے، حق دو اگی کے نام سے۔ چونکہ تمام ہمارے بھائی یہ جانتے ہیں کہ کافی عرصے سے اگی کے حقوق کے لیے مختلف تنظیموں نے شاید آواز اٹھائی ہے۔ پچھلے سال 2 سال پہلے آل پارٹیز کے پلیٹ فارم سے بھی ایک تحریک اٹھی تھی، اور اس طرح سول سوسائٹی سے بھی کافی چیزیں سلوگنز اٹھے تھے، لیکن اس پہ کوئی ہوم ورک نہیں تھا، کوئی پلاننگ نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ سوشل میڈیا یا اخبارات تک کچھ ٹائم کے لیے رہے، لیکن اس کے بعد وہ پھر ڈسپیئر ہو گئے۔ تو اس سارے سیناریو کو دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی یوتھ اگی نے کہ جو نوجوان ہیں یہ جمع ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اگی کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں وہ جینوئن مسائل ہیں، اور یہ مسائل ابھی کے نہیں ہیں، یہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے تو یہ مسائل تب سے ہیں۔ ہماری جو عوام ہے یہ بالکل غیور عوام ہے اور سیدھی سادی عوام ہے، تو جو کوئی جس طرف ان کو لے کے جاتا ہے تو اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے چل دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ دھوکے ہوئے، ہمارے جو ترقیاتی کام تھے، ہمارے جو مسائل تھے وہ جوں کے توں پڑے تھے۔ تو ان ساری چیزوں کو ہم نے جب کیلکولیٹ کیا تو ہم نے یہ سوچا کہ اگی کے اندر باقاعدہ ایک تحریک کی اشد ضرورت ہے، ایک ایسی تحریک ہو کہ جو باقاعدہ پلاننگ سے ایک ہوم ورک کر کے آئے، اور اس پہ ہم ایک بہترین طریقے سے اس پہ کام کریں، اور جو ہمارے حقوق ہیں جنہیں ہمیں اگی کے اندر چاہیے جو چیزیں، تو اس کو ہم حاصل بھی کر سکیں۔ جب ہم نے یہ ٹرینڈ سٹارٹ کیا ایک ہفتہ پہلے تو لوگوں نے ہمیں پرسنلی بھی رابطے کیے، سوشل میڈیا پہ بھی کامنٹس آئے کہ نعروں سے نہیں ہوتا، عملی کاموں سے ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہی شعور پیدا کرنا تھا اپنی عوام اور اپنے نوجوانوں، خصوصاً نوجوانوں کو میں مخاطب کروں گا کہ جب تک آپ عملی طور پر میدان میں نہیں اتریں گے تو نعروں سے واقعی کچھ نہیں ہوتا۔ تو ہم نے آج کی پریس کانفرنس اسی سلسلے میں رکھی ہے کہ جو ہم نے تحریک سٹارٹ کی ہے حق دو اگی کو،
اس تحریک کو ہم نے اس کو ہم نے کیسے اس کا ہوم ورک کیا اور اس میں کیا چیزیں شامل ہیں، یہ آج ہم اپنے تمام بھائیوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر تمام جو ہمارے دوست، جاننے والے، سننے والے، دیکھنے والے، اگی کی جو ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہماری ریکویسٹ بھی ہے کہ اس سارے ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ تحریک ہے، اس میں انشاءاللہ آپ لوگ ہمارا جو ویژن ہے وہ سننے کے بعد ہمارا جو ساتھ دیں گے۔ تو آتے ہیں ہم اپنی اس تحریک کی طرف، حق دو اگی کو۔ یہ اس تحریک کے بنیادی طور پر 9 اہم نکات ہیں۔ ہم نے بنیادی طور پر یہ ایک ڈسپلے دیا ہے تمام لوگوں کو، تمام اپنے دوستوں کو، اور جو لوگ اگی کے خیر خواہ ہیں ان کو یہ ایک ویژن دیا ہے، ایک ڈسپلے دیا ہے کہ یہ 9 پوائنٹ ہیں جن پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس متفرق اتنے زیادہ مسائل ہیں کہ شاید ہم اگر اس کو لکھنے شروع کریں تو ہم کتابوں پہ کتابیں لکھیں، تو اس طرح ہم نے شارٹ لسٹ کر ان 9 پوائنٹس کو سامنے رکھا ہے، اور ہمارا مقصد صرف انہی 9 پوائنٹس کا حصول نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ ہم جو بھی چھوٹے بڑے اگی کے مسائل ہیں ان تک ہم اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے، ہم حکام تک جائیں گے، اور ان کے حصول کے لیے جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑا قانون کے اندر رہ کر، تو انشاءاللہ ہم اس کی کوشش جماعت اسلامی یوتھ اگی کے پلیٹ فارم سے شروع کریں گے۔ ہماری اس حق دو اگی کو تحریک کا جو پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ، بہت ہی اہم جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ ہے ضلع اگی کا قیام۔ تمام لوگ یہ جانتے ہیں کہ ضلع اگی کے حوالے سے مختلف نعرے بھی لگے، مختلف لوگ بھی سامنے آئے، لیکن وہ لیک آف پلاننگ کی وجہ سے، منصوبہ بندی کی کمی کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس لیے ہم نے ضلع اگی کے حوالے سے ایک بہترین پلاننگ کی ہے، اور اس پہ ہم نے اپنے منشور میں اپنی سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز، اہم چیز رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگی کو ضلع کا درجہ دیا جائے۔ یہ اگی کو ضلع کا درجہ اس لیے دیا جائے کہ اگی ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ نہ صرف تحصیل اگی کے 4 لاکھ لوگوں کے لیے ایک سینٹرل ہب ہے، ایک مرکز ہے، بلکہ ضلع ترغر ہونے کے باوجود بھی اگی ترغر کا بھی مرکز ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اگی میں قدرتی وسائل جو ہیں، اگی اس سے مالا مال ہے۔ ریسنٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مائنز انڈسٹریز کام کر رہی ہیں، یہاں پہ زراعت کے بہترین وسائل ہیں، یہاں آمد و رفت کے لیے چاروں طرف سے یہاں اگی سے جو ہے سڑکیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے ان 4 لاکھ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کو ضلع دیا جائے، اور اس کے لیے جماعت اسلامی کی جب حکومت تھی تحصیل اگی میں، تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک قرارداد بھی پاس ہوئی تھی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اسمبلی تک، کے پی اسمبلی تک بھی بات گئی ہے، تو جتنے بھی محرکات اس کے آگے رکاوٹ ہیں تو انشاءاللہ ہم ان تک پہنچیں گے، اور ہمارے جو پہلا جو نقطہ ہے تحصیل اگی کو ضلع کا درجہ دیا جائے، یہ ہمارا پریارٹی بیس پر ہے، اور اس پہ میں تمام لوگوں کا اس پہ فیور چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، اس کو ہمیں فیور دیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہمارا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں نے ایک واقعہ دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ 2 بچیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے بچی کی موت واقع ہو گئی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس میں سٹاف کا کوئی قصور نہیں ہے، 20 منٹ 25 منٹ بعد سٹاف چلا آیا تھا، لیکن میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ایمرجنسی کنڈیشنز کسی بھی پیشنٹ کے لیے ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے ایک سیکنڈ بھی، 1 منٹ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر وہ فرسٹ ایڈ اس کو جو چاہیے وہ اگر 1 منٹ 1 سیکنڈ کے اندر نہ ملے تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو اس لیے دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے، ہمارے پاس RHC ہاسپٹل ہے چارباغ میں، لیکن بدقسمتی سے یہاں سہولیات کا فقدان ہے، اور اسپیشلی رات کے وقت کوئی بھی یہاں پہ میڈیکل آفیسر موجود نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو پھر وہ مریض کے لیے اٹھتے نہیں ہیں، اگر وہ اٹھ بھی جائیں تو ان کے پاس میڈیسن یا ایمرجنسی کو ریکور کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔
تو اس لیے RSC ہسپتال جو ہے چونکہ کیٹیگری ڈی ہسپتال میں اس کو چینج کیا گیا ہے، تو ہماری دوسری ڈیمانڈ ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو RSC ہسپتال ہے اس میں سہولیات کی مکمل فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اسپیشلی جو ہے 24 گھنٹے سروسز، رات کے وقت جو ڈیوٹی پر جو لوگ مامور ہیں ان سے چیک اینڈ بیلنس ان کا رکھا جائے. تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن پرووائڈ کی جائیں، کیونکہ صرف ڈاکٹر جو ہے وہ میڈیسن لکھ سکتا ہے، اس کے پاس ہوتی نہیں. اگر ہاسپٹل میں میڈیسن موجود ہوں گی تو وہ ہر قسم کی ایمرجنسی لوگوں کو پرووائڈ کر سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے کہ 2005 کے زلزلے کے بعد سول ہسپٹل جو FC قلعے کے پاس موجود ہے یہ تباہ ہو گیا تھا، اور آج 2021 تک اس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی ہے، جو بہت سست روی کا شکار ہے. تو یہ بھی ہمارے اس تحریک کا حصہ ہے کہ ہم یہ اپیل کرتے ہیں ان لوگوں سے جن کے ہاتھوں میں یہ ہاسپٹل کی تعمیر ہے کہ وہ اس کو کریں، اس کو جلد از جلد تعمیر کریں اور فنکشنل کریں. تو یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ تھا کہ ہمارے جو میڈیکل کی سہولیات ہیں اس کا فقدان ہے RSC ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل ہوگی اس کی تعمیر میں. تیسری جو اہم بات ہے ہمارے اس پورے ایجنڈے کی وہ تعلیمی مسائل ہیں. تو تعلیمی اعتبار سے ہمارے اوگی میں بہت سے مسائل ہیں، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اوگی کے جتنے بھی لوگ ہیں پڑھے لکھے وہ اوگی سے باہر مائیگریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اچھی اور بہترین تعلیم یہاں اوگی میں موجود نہیں ہے. یہاں پہ یونیورسٹی کیمپس نہیں ہے، کامرس پڑھنے کے لیے کوئی یہاں پہ انتظامات نہیں ہیں، یونیورسٹی کا کوئی کیمپس نہیں ہے. اور ایون کہ اوگی کے سراؤنڈنگز میں ہم نے جب تجزیہ کیا تو پرائمری سکول ایسے ہیں کہ جو برائے نام سکول ہیں لیکن ان کی بلڈنگز جو ہیں وہ تباہ حال ہیں. ایون کہ پرائمری سکولز کو بھی کسی قسم کی سہولیات میسر نہیں ہیں. تو تیسرا جو ہمارا اہم پوائنٹ ہے وہ یونیورسٹی کیمپس کا قیام ہے اوگی میں، تاکہ جو ہمارے بچے اور بچیاں ان کو اچھی تعلیم کے لیے مانسیرا یا ایبٹباد جانا پڑتا ہے وہ اوگی میں اپنی تعلیم حاصل کریں. ہماری حق دو اوگی کو تحریک کا جو چوتھا نقطہ ہے اس پہ میں ذرا آنا چاہوں گا. یہ کافی عرصے سے یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کافی مسائل ہیں ہمیں. جو جتنے بھی وابڈا کے اہلکار ہیں وہ کوئی بھی ٹائم شیڈیول نہیں دیتے، اور کسی بھی وقت وہ لوڈ شیڈنگ یا بجلی کو غائب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا ہے اوگی کی عوام کو. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں باقاعدہ جب بھی کوئی لوڈ شیڈنگ کا شیڈول آئے اس کو وابڈا کے اہلکار جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کے ذہن کلیئر ہو جائیں کہ کس وقت سے کس تک لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور اگلا جو ہمارا نقطہ ہے 5ویں نمبر پر وہ یہ ہے کہ 4 لاکھ کی جو یہ آبادی ہے اوگی تحصیل کی، اس میں 1122 کی کوئی سروس میسر نہیں ہے، نہ کوئی ایمبولینس سروس ہے. ایسا کوئی ناگہانی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس میں ہمارے عوام جو ہیں بالکل، ہم لوگ جو ہیں بالکل بے بس ہوتے ہیں اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوتا. تو ہمارا جو 5واں جو ڈیمانڈ ہے وہ اس ہماری تحریک میں یہی ہے کہ اوگی کو 1122 کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. اس کے علاوہ 6 نمبر پر ٹریفک کے کافی مسائل ہیں اوگی میں، اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ آئے روز جو ہے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اور قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کم سن بچے جو ہیں وہ موٹر سائیکل ڈرائیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آئے روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر لائسنس کے ان ٹرینڈ لوگ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کافی خطرناک صورتحال ہے اوگی میں ٹریفک کے حوالے سے. تو جتنے بھی ٹریفک کے یہاں پہ آفیسرز تعینات ہیں ان سے ہم یہ التجا کرتے ہیں، اور یہ ہماری تحریک کا اہم حصہ ہے. اگر یہاں پہ ہماری نہ سنی گئی تو ہم جہاں تک بھی اس کے لیے جانا پڑا اوگی کے ٹریفک کے مسائل کو لے کر تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے جائیں گے. اور ایک اور اہم جو بات ہے کہ اوگی کے چاروں اطراف سے جو سڑکیں نکلتی ہیں وہ ان میں سپیڈ بریکرز نہیں بنائے ہوئے، پہلے بنے تھے پھر درمیان میں انتظامیہ نے ان کو ہٹا دیا، جس کی وجہ سے یہ ٹریفک حادثات روزانہ رونما ہوتے ہیں. تو ہماری یہ بھی
یہ ہے. اور اگلا اہم پوائنٹ جو اسی ٹریفک کے مسائل میں ہے کہ اگی میں کہیں پہ بھی ٹریفک کے گاڑیوں کے لیے پارکنگ کا کوئی انتظام موجود نہیں ہے. تو اس لیے جو لوگ گاڑیاں لے کے آتے ہیں وہ بازار میں مین روڈ پہ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے. تو یہ چند مسائل جو ٹریفک کے حوالے سے تھے، ان کو ہم اگر حکام اس کو سن رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان کو وہ حل کریں، اور اس بارے میں ہم متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے جا کے ملیں گے بھی، اور جلد از جلد اس مسئلے کو بھی حل کروانے کی کوشش کرے گا. اور انشاءاللہ اگر لوگوں کا تعاون، اگی کے عوام، نوجوانوں کا تعاون ہمارے ساتھ ہوا تو ان میں سے ایسا کوئی پوائنٹ بھی نہیں ہے کہ جو ناممکن ہو. ساری چیزیں ممکنات میں سے ہیں، تو کوئی بھی چیز ایسی مشکل چیز نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ضلع اگی تک بھی پہنچیں گے. ہماری تحریک کا آخری جو ہدف ہے وہ ضلع اگی کا قیام ہے. 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ جیسا کہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ تناول کے اندر گرینائٹ کی بہت بڑی کمپنیاں جو ہیں، راؤنڈ اباؤٹ میرے علم کے مطابق 100 کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اور روز وہ سینکڑوں کی تعداد میں ٹنوں کے حساب سے یہاں سے گرینائٹ جاتا ہے. اور یہ لوگ جو گرینائٹ کمپنیوں والے باقاعدہ ٹیکس پے کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اگی اور اگی کی عوام کو اس ٹیکس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ کائنڈلی چونکہ یہ زمین اگی کی ہے، لوگ اگی کے ہیں، مسائل اگی کے ہیں، سڑکیں اسپتال اگی کے ہیں، تو پھر یہ ملنے والا ٹیکس آپ لوگ کیوں نہیں اگی پہ لگا رہے؟ تو ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، اگر ہمارا حق کسی نے نہ دیا تو انشاءاللہ ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے اس کے خلاف اپنی تحریک کے توسط سے جہاں تک بھی ہمیں جانا پڑا تو ہم جائیں گے کہ یہ جو گرینائٹ کی مد میں جتنے بھی ٹیکسز ملتے ہیں وہ ہماری اگی پہ، تحصیل اگی پہ اس کو خرچ کیا جائے، تاکہ جو چھوٹے موٹے جتنے بھی روڈز کے مسائل ہیں، دربان روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے، یہ کٹھائی روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور یہ جو مانسیرا روڈ ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے، کیونکہ یہ جو مائنز کے ٹرک ہیں انہی راستوں کو استعمال کرتے ہیں. لیکن میں قصور ان کا اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق وہ باقاعدہ طور پر اس کا ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور ٹیکس اسی لیے ادا کرتے ہیں کہ جو علاقہ اگی ہے اس کو سہولیات فراہم کی جائیں. اس کے علاوہ 8ویں نمبر پر جو ہماری تحریک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ گرینائٹ سمال انڈسٹری کا قیام ہے اگی میں. چونکہ اب یہ گرینائٹ کا جو کام ہے یہ روز بروز اگی میں بڑھتا جا رہا ہے، اور یہاں سے گرینائٹ اٹھا کر ایبٹ آباد، ہری پور اور باہر کسی سٹی میں لے جا کر وہاں پہ اس پہ کام ہوتا ہے. تو کیوں نہ یہ انڈسٹری اگر اگی میں لگے تو یہاں کے نوجوان کو یہاں نوکریاں بھی فراہم ہو، یہاں پہ جو ہے عوام کو سہولیات بھی ملے، اور عوام کا پیسہ عوام پہ ہی لگے. تو سب سے بڑی جو ہماری ایز اے قوم جو ہماری مشکل ہے وہ بے روزگاری ہے. تو اگر یہ گرینائٹ سمال انڈسٹری کا قیام اگی میں ہو جاتا ہے تو اس سے کافی حد تک ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے. 9ویں نمبر پر یہ ہے کہ ہمارے اگی کے نوجوان ماشاءاللہ بڑے فٹ اور کھیل کود والے نوجوان ہیں، اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ کئی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پی ایس ایل لیول تک بھی گئے، اور نیشنل لیول تک انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے. اس کے علاوہ فٹ بال میں ہماری جو اگی کی ٹیمیں ہیں یہ پورے پاکستان میں مشہور ہیں. تو ان کو کسی قسم کی کوئی سہولیات، کوئی گراؤنڈ ان کے پاس انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، کوئی سپورٹس کمپلیکس اگی میں موجود نہیں ہے جہاں کھلاڑیوں کو باقاعدہ ٹریننگز ملے اور ان کو ایسے ذرائع ملے کہ جس سے وہ نیشنل لیول تک جا کر قومی ٹیموں میں پرفارم کر سکیں. یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. خواہ کوئی بھی مارشل آرٹ کا بڑا اچھا کام ہے یہاں پہ، لوگ کراٹے یہاں پہ میرے علم کے مطابق کافی لوگ جو ہے 7 ڈان تک چلے گئے ہیں کراٹے کی آخری سیڑھی تک، لیکن جو ہے وہ صرف اگی تک محدود ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگی میں کوئی سپورٹس کمپلیکس، کوئی گراؤنڈ، کوئی کلب سرکاری لیول پر نہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز نے اس کو کیا، اور نہ گورنمنٹ لیول پہ اس پہ کسی قسم کی آج تک توجہ دی گئی ہے. اسی وجہ سے ہمارے جو یہ ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں مختلف کھیلوں کے، یہ کھیلوں کے میدان میں نہیں آ سکتے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہماری اکیڈمیاں ہیں لاہور میں انشاءاللہ،
ہم اپنے اچھے کھلاڑیوں کو وہاں ریفر کریں گے. اسپیشلی کرکٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں, اور مارشل آرٹ میں ہمارے پاس کراچی میں ایسے ذرائع ہیں جہاں ہم اپنے کھلاڑیوں کو بھیج سکتے ہیں. تو ہمارے اپنے ریفرنس سے جہاں تک ہوا تو ہم اپنے لوگوں کو لے کے جائیں گے, لیکن ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا ہمارے جو سرکاری محکمات ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی, ہم یہ احتجاج کرتے ہیں, ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, احتجاج نہیں کرتے, ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے نوجوانوں کو ضائع نہ کریں, خدا را ان پہ رحم کھائیں اور ان کو کھیلوں کے جو گراؤنڈز ہیں, مواقع ہیں, وہ فراہم کریں. تو ہماری تحریک کا یہ جو 9واں پوائنٹ ہے, انشاءاللہ اس پہ بھی ہم جس حد تک ہوا ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو کھیلوں کے حوالے سے جتنی بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو ہم اس میں ان کے ساتھ جائیں گے. یہ ہمارے بنیادی طور پر 9 نکات ہیں جو آپ ہمارے ڈسپلے پہ, ہمارے بینرز پہ دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو چھوٹے موٹے مسائل آئیں گے انشاءاللہ ہماری تحریک ان کو بھی اس میں ضم کرے گی, اور جتنے بھی لوگوں کے انڈیویجول مسائل ہیں, اداروں کو لے کر مسائل ہیں, ان کو بھی, اور متفرق جو 2-3 مسائل ہمارے سامنے ہیں. سب سے بڑا جو مسئلہ ہے جو ہمارے اس ایجنڈے میں جو سامنے ریٹن فارم میں اس میں شامل نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ ضرور ہے کہ منشیات جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے ہماری اگی میں. منشیات کا کاروبار کرنے والوں کے خلاف ہم اپیل کرتے ہیں پولیس سے بھی, اور ہم ان کا ہر قسم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں سے ہمیں کوئی انفارمیشن ملے گی کہ جو لوگ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں ان کو ہم پولیس کے ساتھ مل کر قرار واقعی سزا دلوائیں اور اس کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں. اور یہ ریکویسٹ میں اپنے تمام شہریوں سے جو اگی میں بس رہے ہیں ان سے یہ کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, اور ان لوگوں پہ خصوصی نظر رکھیں جو منشیات کا کاروبار اگی میں کرتے ہیں, جن کی وجہ سے ہماری نسلیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں. تو اگر آج ہم نے اس چیز کو نہ روکا تو ہماری آنے والی آئندہ جو نسلیں وہ تباہ ہو جائیں گی. تو اس لیے ہم نے اپنے اوورال جو ہمارا ایجنڈا ہے اس میں اس بات کو, اور دوسری اہم جو بات ہے وہ اگی جو بازار ہے, پچھلے دنوں اس کا ٹیسٹ کیا, اس میں جو پانی موجود ہے یہ انڈسٹریل لیول سے بھی زیادہ پولوٹڈ پانی ہم لوگ اگی بازار کے اندر اور سراؤنڈنگز میں استعمال کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے لوگوں میں مختلف قسم کی بیماریاں خطرناک قسم کی پھیل رہی ہیں. تو ہمارا یہ جو نقطہ ہے صاف پانی کی فراہمی اگی کی عوام کو, تو اس کے لیے بھی ہم متعلقہ اداروں سے ملیں گے, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد, کیونکہ پانی سے زندگی ہے, تو یہ پانی جو ہے صاف پانی اگی کی عوام کو مہیا کیا جائے. اور اس کے علاوہ جو ہماری آخری بات ہے اوورال ایجنڈے میں, تو وہ یہ ہے کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں اور وابڈا کے محکمے میں اور اس طرح اور بہت سے محکمے ہیں جہاں پر ویکینسیز خالی ہیں, اور جہاں پہ جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں وہ زیادہ تر باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگی کے لوگ ہیں تو اگی کے لوگوں کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے. گورنمنٹ اسکولوں میں جتنی بھی ویکینسیاں ہیں وہاں پہ فی الفور جو ہے ہمارے نوجوانوں کو تعینات کیا جائے, اور جنگلات میں بھی جس طرح کی کوئی ویکینسیاں ہیں تو اس حوالے سے بھی ہمارے نوجوان, ہم اس کے لیے نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائیں. انشاءاللہ جہاں تک جانا پڑا ہم سب مل کے جائیں گے. یہ کسی ایک بندے کا, کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تمام اگی کا مسئلہ ہے, اور اگی تحصیل اگی میں رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ اس کا جو حق بنتا ہے اس کو دلانے کے لیے ہم سب نے ساتھ مل کر جانا ہوگا. تو یہ ہماری پوری تحریک کا جو ہے وہ خلاصہ تھا کہ حق دو اگی کو. جب ہم نے 1 ہفتہ اس ٹرینڈ کو چلایا تو لوگوں نے جو ہمیں سوالات کیے کہ حق دو اگی کے پیچھے کیا ہے, تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پورا مشن ہے یہ ہمارے تمام بھائیوں دوستوں کو پہنچ گیا ہوگا. اور آخر میں ریکویسٹ کروں گا ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں سے کہ اسپیشلی جو ہمارے نوجوان دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ اس تحریک کا ہمارا حصہ بنے, اور جہاں تک بھی ہم نے جانا ہوا وہ ہمارے ساتھ اپنی صلاحیتیں ہمارے ساتھ لگائیں. تو انشاءاللہ وہ دور نہیں ہے کہ یہ باقی 8 جو پوائنٹ ہیں یہ حل ہوں گے, اور ہماری جو منزل ہے وہ ضلع اگی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس تک ضرور پہنچ کے رہیں گے اگر اللہ پاک نے ہماری مدد کی. تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح جماعت اسلامی ہے یہ ایک اس کا بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے, تو کیا اس کو ہم سیاسی تحریک بھی کہہ
باقی لوگ شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ کیا اچھا میں جی باقی جو یہاں پر پارٹیز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کریں گے یا یہ صرف جماعت اسلامی اس کو لے کر چلے گی؟ اچھا میں یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ یہ سیاسی تحریک بالکل نہیں ہے، یہ عوامی تحریک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ مختلف لوگوں نے فردن پہلے ضلع اوگی کے حوالے سے، گرینائٹس کے حوالے سے، روڈز کے حوالے سے آواز اٹھائی تھی، لیکن اس کا آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہوا۔ جب تک آپ کسی چیز کو کوئی گراؤنڈ نہیں مہیا کریں گے اس چیز کو آپ شیپ نہیں دے سکتے۔ تو ہم یہ اوگی کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ایک گراؤنڈ دے رہے ہیں۔ رہی بات یہ کہ اور لوگ تو ہم تو سریعام دعوت دے رہے ہیں تمام اوگی کی عوام کو، کسی فرقے سے بالا تر ہو کر، کسی علاقے سے، کسی بھی رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر، صرف اوگی کی بنیاد پر ہم اس تحریک کو کرتے ہیں، اور ہم بار بار یہی دعوت دے رہے ہیں کہ تمام لوگ ہمارے ساتھ ملیں اور ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے باقی سارے مسائل پہ تو بڑی بات کی، میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ جیسے آپ بھی معترف ہیں کہ جی میڈیا کا بڑا کردار ہے، تو ہمارے اوگی میں بدقسمتی سے پریس کونسل یا پریس کلب نہیں ہے، تو آیا آپ اپنے ایجنڈے میں یہ چیز شامل کر سکتے ہیں یا آپ کے ذہن میں ایسی کوئی چیز ہے؟ آپ خود بھی میڈیا سے ریلیٹڈ رہے ہیں۔ جی بالکل، میڈیا تو آج کل میں سمجھتا ہوں کہ فورتھ پلر آف سوسائٹی ہے، اور اوگی کے لیے میڈیا کا جو کردار ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے آج تک اوگی میں جتنے بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں ان کو اجاگر کرنے کے لیے، تو ہمارے ایجنڈے میں بالکل یہ چیز شامل ہے، اور ہمارے جتنے بھی صحافی بھائی ہیں یہاں پہ اوگی میں خود ان سے ملوں گا، اور پریس کلب کے حوالے سے انشاءاللہ جو بھی اقدامات ہوئے وہ ہم اپنی مشاورت سے طے کریں گے۔